السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الغاشیہ مکیہ، سورۃ غاشیہ مکی ہے۔ سورۃ غاشیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ اعلیٰ اور سورۃ غاشیہ یہ دونوں صورتیں جمعے کی نماز میں پڑھا کرتے تھے اور عید کی نماز میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ دونوں عید مراد ہیں۔ تو یہ دونوں صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی محبوب صورتیں ہیں۔ حل کیا عطا کا آئی ہے تیرے پاس حدیث و بات، غاشیتی ڈھانپ لینے والی کی بات۔ حل کیا عطا کا آئی ہے تیرے پاس حدیث و بات، خبر غاشیہ ڈھانپ لینے والی جو ہے۔ غاشیہ جو ہے یہ قیامت کا نام ہے، یعنی جو انسان کو اچھی طرح اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، کیونکہ اس دن انسان کو کوئی بھی ٹینشن نہیں ہوگی۔ قیامت والے دن انسان کو کوئی بھی ٹینشن نہیں ہوگی سوائے اس ٹینشن کے کہ ہائے میرا حساب ہونا ہے، کیونکہ قیامت کا دن پوری طرح اس کو لپیٹ لے گا۔ غاشیہ قیامت مراد ہے، اس لیے کہ اس کی ہولناکی تمام مخلوق کو ڈھانپ لے گی، اس لیے اس کو ڈھانپنے والی کہا گیا۔ وجوہ کتنے ہی چہرے یومئذ اس دن خاشیۃ ذلیل ہوں گے، یہ کافروں کے بارے میں ہے، یعنی کافروں کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، پست ہوں گے، ذلیل ہوں گے، پریشان چہروں کے ساتھ قیامت والے دن وہ آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو کچھ انہوں نے گناہ کیے تھے، گناہ کی وجہ سے پریشان ہوں گے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان ہوں گے۔ عاملۃ عمل کرنے والے، ناصبۃ محنت کرنے والے، جو کہ دنیا میں کام کر کر کے تھک گئے تھے۔ عاملۃ عمل کرنے والے تھے، ناصبۃ محنت کرنے والے تھے۔ ایک اس کا مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ دنیا میں عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، یعنی بہت عمل کرتے رہے ہوں گے، لیکن وہ عمل باطل مذہب کے مطابق تھے، باطل مذہب کے مطابق تھے، یا پھر بدعات پر مبنی تھے، نیا کام تھا دین میں، دین پر عمل کر کر کے نہیں بلکہ اپنی طرف سے نئے کام ایجاد کیے ہوئے تھے۔ کیونکہ ان لوگوں نے جو محنت کی تھی وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی۔ عاملۃ عمل کرنے والے تھے، محنت کرنے والے تھے، لیکن ان کی محنت اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی۔ تو پھر کیا ہوگا ان کا انجام؟ تسلا نارن حامیہ، تسلا داخل ہوں گے نارن آگ میں، حامیہ دہکتی ہوئی آگ میں اس کو داخل کر دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ کیونکہ ان لوگوں کی جو محنت تھی وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی۔ اللہ نے جو دو راستے دکھائے انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا جو کہ گناہوں کا راستہ تھا، اللہ کی نافرمانی کا راستہ تھا، دنیا داری کا راستہ تھا۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کامیاب ہوئے انہوں نے بڑی محنت کی تھی اور جو ناکام ہوئے انہوں نے محنت نہیں کی۔ نہیں، محنت ساروں نے کی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے جو اللہ کے نافرمان ہیں کیا وہ محنت نہیں کرتے؟ سب سے زیادہ وہی محنت کرتے ہیں۔ کفار، مشرکین، یہود و نصارہ، کیا وہ محنت نہیں کرتے؟ دن رات محنت کرتے ہیں آپ تک فحشائی پہنچانے کے لیے، نئے نئے پروگرام بناتے ہیں کہ کس طرح ہم معاشرے میں بے حیائی، فحشائی، بدکاری کو عام کریں، لیکن کیا ہوگا ان کا انجام؟ تسلا نارن حامیہ، ان کو دہکتی ہوئی آگ میں، جلتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ آپ کوئی بھی کام ایسا نہ کرنا جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، اور جس کی وجہ سے کہ آپ ایسا کوئی کام کریں
اور جس کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کا سر شرم سے جھک جائے، کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا۔ تو اس کا پلایا جائے گا من عین چشمے سے، آنیتن کھولتے ہوئے چشمے سے۔ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، ان کو پیاس لگے گی، وہ پانی مانگیں گے تو ان کو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، ایسا سخت کھولتا ہوا پانی جس کی گرمی انتہا کو پہنچی ہوگی، بہت ہی زیادہ ابلتا ہوا پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، لیکن مجبوراً ان کو وہ پانی پینا بھی پڑے گا، جب کہ وہ پانی ابھی اپنے قریب ہی کریں گے، منہ کے قریب کریں گے کہ ان کا چہرہ جھلس کر، اس کی سکن، چہرہ کا ماس جھلس کر اس پانی کے اندر گر جائے گا۔ استغفر اللہ۔ تو اس کا من عین نانیہ، اور جب وہ پانی کا گھونٹ بھریں گے، مجبوراً انہیں پینا پڑے گا، جب وہ گھونٹ بھریں گے جیسے ہی اندر جائے گا تو اندر سے ساری چیزیں گل سڑ کر اس پانی کی وجہ سے پخانے کے راستے سے نکل جائے گی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ لیسا نہیں ہے لہم ان کے لیے طعام کوئی کھانا، الا مگر من ضریع کانٹے دار درخت ہوں گے، من ضریع، ضریع کانٹے دار ایک پودا ہے ضریع، یہ کانٹے دار درخت ہوتا ہے جس کے یعنی خشک ہونے پر جانور بھی اس کو کھانا پسند نہیں کرتا، تو یہ بد مزہ ناپاک ترین کھانا ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، کانٹے دار جھاڑیاں ان کو کھانے کے لیے دی جائیں گی۔ لا یسمنو، نہ تو وہ ان کو موٹا کرے گا، ولا اور نہیں یغنی، نہ ہی کافی ہوگا، من جوع، ان بھوک سے، یعنی بھوک مٹانے کے لیے کافی بھی نہیں ہوگا۔ لا یسمنو، نہ وہ موٹا کرے گا، وہ کھانا اور پیاس۔ دیکھیں جب ہم کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ ہم کھانا اس لیے کھاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس سے ہمارا یعنی پیٹ بھر جائے، ہماری بھوک ختم ہو، ہمیں انرجی ملے، لیکن جہنمیوں کا جو کھانا ہوگا تو اس میں یہ دونوں کام نہیں ہوں گے، نہ تو ان کی بھوک ختم ہوگی اور نہ ہی انہیں کوئی وہ موٹا کرے گی، یعنی ان کو کوئی صحت اس سے ملے گی۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، وجوہ، اور کتنے ہی چہرے، یومئذ، اس دن، ناعمتن، نعمتوں میں ہوں گے، خوش ہوں گے، سکون کی حالت میں ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ پہلے کافروں کا ذکر کیا گیا، اب نیک لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وجوہ، کتنے ہی چہرے، یومئذ، اس دن، ناعمتن، خوش باش ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے، خوش ہوں گے، لسعیہا، اپنی کوشش کی وجہ سے، راضیتن، وہ راضی ہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟ جو انہوں نے دین کے لیے محنتیں کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنتیں کی، اس پر وہ خوش ہوں گے۔ انہوں نے دنیا میں جو محنت کی تھی اس سے وہ راضی ہوں گے، تو قیامت والے دن انسان کہے گا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، انسان شکر ادا کرے گا، جو اس نے دنیا میں محنتیں کی تھی اس پر شکر ادا کرے گا۔ ہم جیسے لوگ شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ کہیں اور جانے کے بجائے ہم تیرے دین کی طرف نکل آئے تھے۔ ترجمہ تفسیر کی کلاس میں نے لینا شروع کر دی تھی، یا اللہ تیرا شکر ہے، ہم شکر ادا کریں گے کہ شکر ہے اللہ کا۔ اور پھر یہ شکر ادا، یا اللہ جب میں بازار گئی تو پھر اگر میں نے اپنے لیے کچھ چیزیں خریدی ہیں تو میں نے اللہ کے راستے میں بھی دیا تھا، تو اپنی اس محنت میں وہ خوش ہوں گے جو انہوں نے دین کے لیے محنتیں کی تھی، جو نیکیاں کمانے کے لیے انہوں نے محنتیں کی تھی، تو اس پر وہ خوش ہوں گے۔ بعض مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ انسان جب اپنے نیک اعمال کا اجر دیکھے گا، اپنے نیک اعمال کا اجر دیکھے گا تو کہے گا کہ کاش میں نے اپنی ساری زندگی اس کام میں لگا دی ہوتی، میری ساری زندگی اس کام میں لگی ہوتی اور کوئی کام نہ کیا ہوتا جس کی وجہ سے آج مجھے اتنا اجر مل رہا ہے۔ وہ خوش ہوگا، لسعیہا راضیہ، اپنی محنتوں پر جو اس نے اللہ کے خاطر محنتیں کی۔ فی جنتن، وہ جنت میں ہوں گے، عالیتن، بلند و بالا جنت میں ہوں گے، اعلیٰ جنتوں میں ہوں گے، اعلیٰ قسم کی جنتیں ہوں گی جس میں ان لوگوں کو داخل کیا جائے گا۔ لا نہیں تسمعو، نہیں سنیں گے، فیہا، اس میں، لا نہیں تسمعو، نہیں سنیں گے، فیہا، اس میں، لاغیتن، کوئی بےہودہ بات، اس میں کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے۔ ایک معنی تو اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی آپ کو تنگ کرنے والا نہیں ہوگا۔ دیکھیں دنیا میں لوگ تنگ کرتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، دنیا میں آپ پر الزام بھی لگائیں گے، الزام بھی لگاتے ہیں، آپ کے دین پر چلنے سے ان کو پرابلم بھی ہوتا ہے، دنیا میں آپ یہ سب کچھ سنیں گے، یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہونا ہے، لیکن جنت میں نہیں سنیں گے۔
یہ سب کچھ جنت میں نہیں سنیں گے۔ اور ایک معنی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پر آپ کوئی بری بات نہیں سنیں گے، وہاں پر کوئی بری بات نہیں سنیں گے، وہاں پر گھر بھی اچھا ہوگا، محلہ بھی اچھا ہوگا۔ آج جہاں پر ہم رہتے ہیں تو گلی محلے ہیں، محلے میں رہتے ہیں، گلی ہے، چلتی گلی ہے، تو کبھی لڑائی جھگڑا بھی ہو رہا ہوتا ہے، یا ہمسایوں میں تو گالی گلوچ کی آوازیں بھی آتی ہیں، یا اگر ہم خود یعنی گانے وغیرہ نہیں سن رہے تو کبھی محلے میں بھی لگا ہوا ہوتا ہے تو وہ آوازیں، تو یہ سب کچھ صرف دنیا میں ہے، جنت میں نہیں ہوگا۔ وہاں پر آپ کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے، وہاں پر صرف سلامتی ہوگی، سلامتی اور سلام کے علاوہ کوئی بھی بری بات نہیں سنیں گے۔ فیہا، اس میں عینٌ، چشمے ہوں گے، جاریتن، بہتا ہوا چشمہ ہے، اس میں چشمے بہہ رہے ہوں گے، چشمے بہہ رہے ہوں گے، نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی، پانی کی نہریں ہوں گی، چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ فیہا، اس میں سررٌ، تخت ہیں، مرفوعۃ، بلند و بالا تخت ہوں گے، فیہا، اس میں اونچے اونچے، یہ جنت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ جنت میں جو سہولیات ہوں گی، جو عیش و عشرت ہوگی، وہ بیان کی جا رہی ہے کہ اس میں اونچے اونچے بلند و بالا تخت ہے جن پر بہترین فرش ہے، اور ان کے پاس حوریں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اگرچہ یہ تخت بہت اونچے ہوں گے، لیکن جب یہ اللہ والے، اللہ کے بندے اس پر بیٹھنا چاہیں گے، یہ جھک جائیں گے، سبحان اللہ، یہ جھک جائیں گے۔ وَأَكْوَابٌ، اور آب خورے ہوں گے، موضوعۃ، رکھے ہوئے، آب خورے یعنی گلاس ہوں گے، ایسا گلاس جس کا ہینڈل نہ ہو تو اسے اکواب کہا جاتا ہے، آب خورے کہا جاتا ہے۔ تو یہ شراب کے جام ہوں گے، شراب سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ آج دنیا میں شراب حرام ہے، جنت میں یہ شراب حلال ہے، جس مقدار میں آپ چاہیں گے لے لیں، جتنی چاہیں لے لیں اور پی لیں، وہاں کوئی بھی آپ کو منع نہیں کرے گا۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، وَنَمَارِقُ، اور تکیے لگے ہوئے ہوں گے، مصفوفۃ، برابر بچھے ہوئے ہوں گے۔ تو جنت میں یہ کیا ہی خوبصورت منظر ہوگا کہ تکیے لگے ہوئے ہیں، بستر بچھے ہوئے ہیں برابر قطار کے ساتھ، وَزَرَابِيُّ، اور قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی، مبثوثۃ، وَزَرَابِيُّ، قالینیں ہیں، مبثوثۃ، بچھائی ہوئی، وہاں پر قالینیں بچھائی ہوئی ہوں گی، سبحان اللہ۔ افلا، کیا نہیں، ینظرون، تم دیکھتے، الی الابل، اونٹوں کی طرف، کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرف، کیف، کس طرح، خلقت، انہیں پیدا کیا گیا ہے، ان کی پیدائش کی طرف نہیں دیکھتے۔ اب یہاں پر اونٹ کا ذکر کیا گیا ہے، اونٹ کا کیوں ذکر کیا ہے؟ کیونکہ عربوں میں اونٹ عام تھا، اس وقت وہاں پر عربوں میں اونٹ ہی تھا، اور سواری بھی غالباً وہ اونٹوں پر ہی کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ اس کی خلقت پر غور کرو، اس کی پیدائش پر غور کرو، اللہ نے اسے کتنا بڑا وجود عطا کیا، کتنی قوت و طاقت اس کے اندر رکھی ہے، اس کے باوجود وہ تمہارے لیے نرم اور تابع ہے، تم اس پر جتنا چاہو بوجھ لاد دو، وہ انکار نہیں کرے گا، تمہارا ماتحت ہو کر رہے گا۔ اس کے علاوہ اس کا گوشت تمہارے کھانے کے لیے ہے، اس کا دودھ تمہارے پینے کے لیے ہے، اس کی اون سے تم گرمی حاصل کرتے ہو، یہ تمہارے گرمی حاصل کرنے کے کام آتی ہے، اور اگر یہ ایک دفعہ کھا پی لیتا ہے تو ہفتوں کافی رہتا ہے اس کو، اور بیٹھتا یہ عجیب طریقے سے ہے، ایک بچے کے ساتھ بھی کس طرح اطاعت گزار بن کر چلتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم اس اونٹ کی تخلیق کو دیکھو، اس کی تخلیق کو دیکھ کر مجھے پہچانو، میرے قریب ہو جاؤ۔ وَإِلَى السَّمَاءِ، اور آسمان کی طرف، کیف، کس طرح، رفعت، اس کو بلند کیا گیا، اور آسمان کی طرف دیکھو کس طرح اس کو بلند کیا گیا ہے، یعنی آسمان کتنی بلندی پر ہے، 500 سال کی مسافت پر ہے، پھر بھی بغیر ستونے کے کھڑا ہے، کوئی ستون نہیں ہے، کوئی شگاف نہیں ہے، کوئی شگاف بھی نہیں ہے، ہم نے اسے تاروں سے مزین کر دیا، ایک سوراخ بھی نہیں چھوڑا، بغیر ستونوں کے اس کو اتنا بلند کر دیا۔ اس کے بارے میں حدیث آتی ہے، مسند احمد میں ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہمیں بار بار سوالات کرنے سے روک دیا گیا تھا، تو ہماری اب یہ خواہش رہتی تھی کہ باہر والا کوئی آئے، عقل مند شخص آئے، وہ سوال کرے اور ہم بھی وہاں پر موجود ہو تو ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وہ جواب سن لیں۔ چنانچہ ایک دن ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا
اور ہم سے کہا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے۔ وہ کہنے لگا بتائیں کس نے آسمان کو پیدا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے۔ کہا زمین کس نے پیدا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے۔ کہا ان پہاڑوں کو کس نے گاڑ دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے۔ اس نے کہا کہ آپ کے قاصد نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ ہم پر رات دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ کہا اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ کہا آپ کے قاصد نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے مالوں میں ہم پر زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کہا ہے۔ کہا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ وہ یہ سن کر یہ کہتا ہوا چل دیا کہ اس اللہ لا شریک کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، نہ میں اس پر کچھ زیادتی کروں گا، نہ میں اس میں کوئی کمی کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ جنت میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ نہ میں اس میں کوئی زیادتی کروں گا، یعنی اپنی طرف سے کچھ اور نہیں ملا لوں گا، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو میں اس پر عمل کروں گا، نہ ہی اس میں سے کچھ کم کروں گا، یعنی اس میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہی سب کچھ عمل کروں گا، اس میں سے کوئی یعنی عمل میں کمی نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے یہ سچ کہا ہے تو یہ جنت میں داخل ہو گیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ، پہاڑوں کی طرف دیکھیں، کیفا کس طرح نصیبت نصب کیے گئے، گاڑ دیے، کہ ہم نے کس طرح زمین پر میخوں کی طرح گاڑ دیا پہاڑوں کو تاکہ زمین حرکت نہ کرے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا تو یہی پہاڑ جو کسی کے ہلانے سے ہلتے نہیں، یہی پہاڑ اون کی طرح، دھنکی ہوئی اون کی طرح ریزہ ریزہ ہو کر اڑ رہے ہوں گے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ، اور زمین کی طرف دیکھو، کیفا کس طرح سطحت ہم نے اس کو بچھایا، زمین کی طرف دیکھو، یعنی کس طرح اس کو ہموار کر کے انسان کے رہنے کے قابل بنا دیا۔ وہ اس پر چلتا پھرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، عمارتیں بناتا ہے، اس کے رہنے کے لیے سہولیات مہیا کر دی ہے۔ زمین کو دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بچھا دیا، کہیں توڑ پھوڑ نہیں ہے، اونچی نیچی نہیں ہے، کس طرح اس کو ہموار کر دیا ہے۔ فذکر، پھر آگے کہا گیا بس آپ نصیحت کریں، انما سوائے اس کے نہیں، انتا، آپ مذکر، نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے، تبلیغ کرنا ہے، دعوت دینا ہے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کو دروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا، لست نہیں ہے علیہم، ان پر بمسیطر، کوئی دروغہ نہیں ہے، یعنی کہ ایمان لانے پر ان کو مجبور نہیں کریں گے آپ ان کے دلوں میں ایمان پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی نا کہ تمام لوگ ایمان لے آئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بوجھ آپ کے سر سے اتار دیا تھا، آپ کی پیٹ سے، کہ نہیں، ہدایت جو ہے وہ میرے اختیار میں، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ تو یہاں پہ بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیں، آپ دعوت و تبلیغ کرتے رہیں، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیں، لیکن ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، آپ زبردستی ان کو نہیں ایمان پر لے کر آئیں گے۔ لستہ نہیں علیہم، ان پر بھی مسیطر، دروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے آپ، اللہ مگر من جو تولا، جو منہ پھیر لے، وکفر، جس نے کفر کیا، جس نے مان لیا وہ تو ٹھیک ہے، اور جس نے کفر کیا، جس نے منہ پھیر لیا، یعنی کفر کرے، عمل نہ کرے، ایمان نہ لے کر آئے، نہ وہ اقرار کرے، وکفرا، اور وہ انکار کر دے، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیعذبہ اللہ، پس اس کو عذاب دے گا اللہ تعالیٰ، عذاب دینا اکبر، بہت بڑا عذاب۔ استغفر اللہ۔ جس نے کفر کیا، آپ کا کام یعنی پہنچا دینا ہے، جو سن کر ایمان لے آیا ٹھیک ہے، وہ بچ گیا ہے، وہ جنت میں چلا گیا، لیکن جس نے منہ موڑ لیا، جو سنتا نہیں ہے، ایمان نہیں لے کر آیا، جس نے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کوئی چھوٹا موٹا عذاب نہیں دیں گے، بلکہ بہت بڑا عذاب ہے اس کے لیے، اور سب سے چھوٹا عذاب، جو سب سے ہلکا عذاب جو قیامت والے دن دیا جائے گا، وہ کون سا عذاب تھا کہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، جس کی وجہ سے اس کی کھوپڑی جو ہوگی، دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح کہ ہنڈیا ابلتی ہے، اس طرح ابلے گا۔ تو کہا گیا اس شخص کو جو ایمان نہیں لے کر آتا، انکار کرتا ہے، مانتا ہی نہیں ہے، تو اس کو بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دیں گے۔ انا بے شک الینا، ہماری طرف، ایابہم، اس کا لوٹ کر آنا ہے۔ جب اسے بلایا گیا، دعوت دی گئی، اس نے انکار کر دیا، اس نے منہ موڑ لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ آنا تو میرے پاس ہی ہے لوٹ کر، انا بے شک الینا، ہماری طرف، ایابہم، اس کو لوٹ کر آنا ہے، ثم پھر انا علینا، بے شک ہم پر حساب، ان کا حساب بھی ہے۔
یعنی ان سب کا لوٹنا ہماری طرف ہے، اور پھر ہم ہی ان سب سے حساب لیں گے اور انہیں بدلہ دیں گے، نیکی کا نیک بدلہ، اچھا بدلہ ملے گا، اور بدی کا برا بدلہ دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اپنا حساب کر لو یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنا محاسبہ کر لو۔ اور جب یہ آیت پڑھی جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یا اللہ ہمارا حساب آسان کرنا، ہمارا حساب آسانی سے لینا، آسان کرنا، یعنی ہم سے درگزر کرنا، ایک ایک لفظ پڑھ کر ہماری پکڑ نہ ہو، ہمارا حساب کتاب آسان ہو۔ تو حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، یعنی تمہاری موت آ جائے، اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ، تمہارا حساب لیا جائے، اس سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو، رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر کے سویا کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔